جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جو قومی اسمبلی کا اور مختلف اسمبلیوں کے اجلاس جو اس وقت چل رہے ہیں، بلکہ سینٹ کا بھی، اور ہر جگہ پہ بجٹ کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ بجٹ اہم ترین چیز ہے، خاص طور پر اس ملک کے لیے جہاں پر معاشی مشکلات ہیں، اور سب سے بڑھ کے سیاسی مشکلات کی وجہ سے ہی معاشی مشکلات ہیں، اور سیاست جو ہے وہ حل ہونے کو ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہے معاملات، تو اسی وجہ سے پھر معاشی مشکلات اور وہ اثر پھر عام آدمی پر پڑتا ہے۔ تو حیران کن طور پر ہمارے لیے تو زیادہ ایز اے جرنلسٹ اتنا حیران کن نہیں، لیکن عام آدمی کے لیے ہوگا کہ صرف اپوزیشن ہی اس وقت اسمبلیوں میں یا سینٹ میں اپوزیشن نہیں کر رہی، بلکہ حکومتی اراکین بھی اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، بلکہ حکومت جو ہے، حکومت جس کو کہتے ہیں، جو وزیر اعظم، وزراء، وزیر اعلیٰ، یہ اس طرح کے، وہ بھی ان کے جو کہہ لیں کہ اعمال ہیں یا جس طرح کے وہ ایکشنز لے رہے ہیں، وہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن ہی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ اپنی مجبوریاں گناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں IMF اور ہماری مجبوری ہے اور فلاں فلاں، اور لیکن اصل جو بات ہے وہ کل چین کے جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے وہ کر دی، اور برملا سب کے سامنے سب سیاسی جماعتیں اس فورم پر موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر جو کشیدگی اندر سیاسی معاملات ہیں اس کو پہلے درست کریں اور پھر سرمایہ کاری بھی آئے گی۔ انہوں نے ویسے سیکیورٹی کا بھی کہا، زیادہ تو سیکیورٹی کا کہا، اس حوالے سے آج ہم میٹنگز بھی ہوئی ہیں حکومت کی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ سیاسی ہم آہنگی، وہ سب کہہ رہے ہیں، IMF بھی کہہ رہا ہے، اور جو دوست ممالک ہیں وہ چاہے جو اسلامی ممالک ہیں یا چین سے بڑھ کے کیا پاکستان کا ہر مشکل وقت میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو ہے سیاسی معاملات بہتر کریں، یعنی خان صاحب سے بات آپ کو کرنی پڑے گی اور ان سے معاملات ٹھیک کریں۔ اب یہ دباؤ تو آ رہا ہے، لیکن معاملات وہ بات کسی وقت ہوتی ہے جی ہونے لگے ہیں مذاکرات، لیکن پھر وہ رک جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کہا جاتا ہے خان صاحب کو کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان سے مذاکرات کریں۔ خان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے اصل حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اصل حکومت ہے، وہ انہی سے بات کریں گے، تو معاملہ پھر ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور سیاسی اور معاشی معاملات مزید پیچیدہ ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ اب یہ ارکان اسمبلی کے حیران کن طور پر ایون آج تو حنیف عباسی جو بہت قریب ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے تنقید کیا بجٹ پر، اور بلکہ یہ جو تنہا دار طبقے کا، تو انہوں نے کہا بالکل ہی اس کو آپ یہ ٹیکس یہی آپ کے لیے بچے ہیں، وہ پہلے ہی مشکلات میں، کیونکہ سرکاری ملازموں کی تو آپ نے تنہا بڑھا دی، ان کے تھوڑے ٹیکس کٹیں گے تو کوئی ان کو فکر نہیں ہے، پرائیویٹ میں کہاں تنہائی کئی سال بھی نہیں بڑھتی، بلکہ ادھر تو ڈاؤن سائزنگ چلتی رہتی ہے، رائٹ سائزنگ، ہر طرح کے یہ معاملات نجی سیکٹر میں ہوتے ہیں، جو جس طرح کے کاروباری حالات ہیں، اور وہ سارا پھر اثر جو ہے وہ ملازمین پر پڑتا ہے۔ تو وہ بہرحال پھر جو اتحادی ہیں حکومت کے، جیسے MQM نے تو کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے اس بجٹ سے، فاروق ستار صاحب نے کہا۔ تو پھر پیپلز پارٹی، وہ تو پہلے ہی، وہ تو دو نہیں پتہ نہیں کئی کشتیوں کے سوار ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی انہیں کوئی یہ ہوتا ہے پنجاب میں کچھ نہیں مل رہا، کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بجٹ میں فلاں چیزیں غلط ہیں، کبھی انہوں نے سندھ ہی پی جاندی ہے کہ ہمیں ادھر جو ہے وہ ادھر بھی مسئلہ ہے، ویسے وہ یہ تو سامنے تو نہیں کہتے، لیکن اندر کھاتے تو ان کے معاملہ یہی ہیں، اور یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ خبر بھی دی تھی۔ تو اب آج کی اور اہم خبر یہی ہے کہ اپوزیشن جو PTI ہے صرف وہ نہیں ہے، حکومت کو شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے کہ اپنے اراکین بھی ان کو کھری سنا رہے ہیں ان کے سامنے، یعنی اسمبلی میں، اور یہ نہیں ہے کہ بس وہ بات کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب جس جماعت کی حکومت ہوتی تھی وہ اراکین تعریف کے پل باندھتے تھے، اور کیا وہ، لیکن اب ایسے نہیں ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ
معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں. یعنی ابھی صرف چند مہینے ہوئے ہیں حکومت سازی کو اور ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. ویسے 16 ماہ دیکھیں وہ پیچھے آرام سے وہ لگے رہے ہیں، لیکن ابھی تو یہ 5 سال کا اور خیال تھا کہ الیکشن کے بعد سب اچھا ہو جائے گا اور لمبا ٹنیور ملے گا. وہ ٹنیور اب مشکل ہی گزر رہا ہے ان سے، کیونکہ معاملات سارے پھر خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ووٹ تو ان کو پڑیں، اور مشکل ترین ناممکن حالات میں ووٹ پڑ کے، ناممکن، مشکل ترین تو شاید پہلے بھی تھے کئی پارٹیوں کے لیے، یہاں تو ناممکن حد تک جو ہیں وہ ووٹ پڑے اور ممکن اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہوا ہے. ایون کچھ جو ارکان اسمبلی ہیں وہ تو بالکل ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ بجٹ اور اس کو مسترد کرتے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب سے بات اب کیسے چلے کہ وہ اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کرتی ہے تو وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، اور پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں ساڑھے نہ نہیں تسی انہوں نے کر، کیونکہ آئینی طور پر تو وہ ادارہ کوئی تو نہیں، سیاسی بات تو سیاستدانوں نے کرنی ہے. خفیہ طور پہ ہو نہیں رہی ہے، خفیہ طور پہ تو کئی دفعہ ہوئے تو، اور میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، پھر ڈیلیں بڑی ہوئی ہیں، آج تک ڈیلیں ہی ہوئی ہیں. لیکن اب جیسے محمد علی درانی صاحب کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ڈائیلاگ، تو ڈائیلاگ اب شروع تو وہ نہیں ہو رہے. پس پردہ بات اگر چلتی بھی ہے تو وہ پھر خرابی آ جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ جیسے وقت گزر رہا ہے یہ مشکل ہو رہی ہے، حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور قیدی نمبر 804 جو ہیں وہ ان کی جو کہہ لیں کہ تمام تر مسائل اور جو مشکلات ہیں، ظاہر ہے جیل میں کوئی خوشی سے تو نہیں رہتا، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کی نظر میں یا جیسے بھی ہے وہ پاورفل ہو رہے ہیں. باقی حکومت میں آئے کا کیا کرتے ہیں یا پہلے کیا کرتے رہے وہ اس وقت تو لوگوں کو یہ اس کی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی لگتا یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اور ایک اہم رہنما جو ہیں حکومتی، انہوں نے یہ ان کے الفاظ میں بالکل کوٹ کر رہا ہوں کہ بے برکتی ہے ہمارے کاموں میں. یعنی جو کچھ یہ اچھا بھی کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہے، کیونکہ ان کا خود کہنا ہے کہ ہم جس طرح آئے ہیں حکومت میں، ظاہر ہے اندر کھاتے تو ان کو پتہ ہے نا کہ جو جس طرح جو کچھ ہوا. ایون میاں صاحب کا اپنا جو حلقہ ہے اس پر سوالات ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب شاید ہار چکے سن. تو دوسری جو خبر آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ ہفتے اہم سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ میں، یہ جو مخصوص نشستوں والی ہے. تو وہ آج الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرایا جو سپریم کورٹ میں، وہ تو پوری طرح کھڑے ہیں اپنے اس فیصلے پہ کہ ان کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی جو ابھی سنی اتحاد کونسل ہے، ان کو بالکل بھی ایک سیٹ دینے کے وہ حق میں نہیں ہے. اور انہوں نے جو دلائل دی ہیں کہ کیونکہ یہ انہوں نے کوئی لسٹ بھی نہیں جمع کرائی تھی، اور پھر اس سے پہلے پی ٹی آئی ایک نظریاتی میں یہ جانا چاہ رہے تھے، پھر ادھر سے پیچھے ہٹ گئے. تو اس طرح کے جو دلائل، پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمارا فیصلہ جو ہے وہ بھی برقرار رکھا. تو یہ جواب سے لگتا ہے کہ جو ہے معاملہ تھوڑا سخت مقابلہ ہے. یعنی وہ پورے زور سے یہ دو جگہوں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں دینی. لیکن جو ریمارکس آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی جانب سے، وہ تو فیور میں تھے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں اور انہیں ہی دینا چاہیے. اور وہ ہم آپ سے ڈسکس کئی دفعہ وہ ہو بھی چکا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کیا کہا، جسٹس حسن من اللہ، جسٹس مندوہر، یہ بڑی اہم انہوں نے باتیں کی تھی. وہ ساری اس طرف جاتی تھیں کہ ظاہر ہے جن کے ووٹ جن کو پڑے ہیں وہ انہی کی سیٹیں ہیں. اب یہ ٹیکنیکلٹیز میں ہیں مسئلے جو کہ جس پہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو کہ ایک جج صاحب نے بڑا اہم کہا کہ ووٹ جو ہے یا ووٹرز جو ہیں ان کا بھی تو کوئی رائٹ ہے کہ نہیں. تو ووٹر کو بھی تو دیکھیں کہ اس نے ووٹ کس کو دیا ہے. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا مخصوص نشستیں ووٹ آپ نے دیا پی ٹی آئی کو، اور ایک ٹیکنیکل اور بلے کے نشان اور اس طرح کی چیزوں سے آپ مخصوص نشستیں کسی اور کو، تو جن کو ووٹ ہی نہیں انہوں نے دیے ان کو کیسے وہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ
بڑا ہی سخت یہ مقابلہ ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو موقف اپنایا، جو جواب دیا ہے سپریم کورٹ میں، یہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے، اور پھر انشاءاللہ جیسے ہی یہ مزید آگے باتیں بڑھیں گی تو آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن ابھی تک جو سارے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب، وہ فی الحال تو ابھی نہیں ان کا کوئی بتا سکتا، وہ میرے خیال ان کی اپنی پارٹی بھی اس طرح نہیں، پہلے کہتے رہے تھے، دونوں عیدیں گزر گئیں، دونوں عیدوں میں کچھ رہنما پی ٹی آئی کے بس عید وہ باہر کریں گے، وہ ہم اس وقت آپ کو کہتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔ تو اب تو توشہ خانہ 2 اور اس طرح کی باتیں بھی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ ابھی انہیں کچھ جیل میں ہی رہیں، لیکن پریشر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے انٹرنیشنل، اور جو معاشی ہمارے مسائل ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کہاں جا کر یہ رکتے ہیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں ملک کے لیے، لیکن ابھی تک اپنی اپنی پوزیشن میں سارے کھڑے ہیں، تو لچک تو دکھانی پڑے گی سب کو۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی جیسے کچھ ہوگا وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہے، تھینک یو۔